آج کا جو عنوان ہے لفظ نکاح کی اہمیت، شریعت کی اصطلاح میں نکاح کا کیا تصور ہے اور نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ یہ لفظ دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا ہے، لفظ نکاح معمولی سا ہے، لیکن اس چیز کو اپنانے کے بعد انسان کی پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ نکاح دو افراد کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، ایک وعدے کا نام ہے، ایک عہد کا نام ہے۔ اور یہ نکاح جب تک ہم دونوں افراد آپس میں نکاح ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ نکاح کا معنی ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے ایک دوسرے کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کا قابل عزت اور قابل وقار نگاہ سے ہم دیکھیں گے، ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھیں گے، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں گے، ایک دوسرے کے خلاف نہ بات کریں گے نہ بات سنیں گے، ایک دوسرے کے لیے اپنی زبان سے غلیظ گفتگو نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا مکمل حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کے جتنے بھی حقوق لاگو ہوں گے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لفظ نکاح کا معنی ہے۔ جو دو فریقین کے درمیان نکاح ہوتا ہے پھر وہ عہد معاہدہ یہاں کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرد اور عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جانے کے بعد پھر گھر میں فساد، گھر میں لڑائی اور جھگڑا، گھر میں اختلاف، گھر قیامت کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جبکہ نکاح شریعت کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب یہ دو فریق آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، اس نکاح کے عہد کو، اس معاہدے کو نہیں سمجھ پاتے اور اس عہد کا حق ادا نہیں کر پاتے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو نکاح کیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کا کیا حق ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی شخص کو علم بھی ہے لیکن علم اتنا ناقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کی بالکل انتہا کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کو گھرانے کی انتہا کی کوشش کی جاتی ہے، اور اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی زبان سے اتنا غلیظ گفتگو کی اور اتنا گالی کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے حد سے آگے چلے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بھلانے کے لیے اپنی انفرادی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اپنی مال کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے فریق کو ایک نہ ایک صورت میں گھرا دیا جائے۔ اس وجہ سے اختلاف اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس گھر کے اندر رونق ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سبب کیا ہوتا ہے؟ جو نکاح تو کیا ہے، اس نکاح کا جو معاہدہ تھا اس سے یہ لا خبر تھا، اس سے اس کو علم ہی نہیں تھا۔ اس لیے ضروری ہے نوجوانوں کے لیے، اس لیے ضروری ہے نکاح کرنے سے پہلے بیٹی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے،
بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، دونوں فریق کے لیے ضروری ہے نکاح کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے، نکاح کرنے سے پہلے صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، پھر جا کے نکاح کے اس عہد کو، نکاح کے اس معاہدے کو اور ایک دوسرے کے لیے غمخوار بننے گے تب جب سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے۔ میں آپ کو دلائل پیش کروں گا کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ایک دوسرے کے غمخوار تھے۔ قابل غور بات ہے، صرف 3 مثالیں بیان کر کے بات ختم کریں گے، کام کی بات ہے، 3 مثالیں دے کے بات مکمل کریں گے۔ 2 مثالوں کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، ایک مثال کا تعلق شوہر کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق بیوی کے ساتھ ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس قدر غمخوار ہوتی ہے اور بیوی کس انداز میں کامل اکمل مکمل بیوی کی کیا خوبیاں ہوتی ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہے، 2 مثالیں بیوی کی پیش کریں گے، اور ایک مثال شوہر کی، جو کہ شوہر اپنی بیوی کے معاملے میں کس قدر ذمہ دار اور حساس اور غمخوار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کی خوشی کو اپنی خوشی، اس کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے۔ یہ سیرت طیبہ سے یہ 3 مثالیں پیش کریں گے۔ پہلی مثال اور پہلی دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث معروف ہے، آپ غار حرا سے واپس گھر تشریف لے کے آتے ہیں، باقی آپ نے سنا ہوا ہے، صحیح بخاری میں درج ہے۔ غار حرا سے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ گھر تشریف لے آتے، آ کے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہوتے ہیں، زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑے چادر اوڑے چادر اوڑے۔ سارا واقعہ آ کے اپنی بیوی کو سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ جب واقعہ شروع کرتے ہیں، بیوی تسلی کے ساتھ سن رہی ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی کے ساتھ سن رہی ہے۔ آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں، واقعہ بیان کرتے کرتے جب آپ اس جملے میں پہنچے، بیوی چکنا ہو گئی، بیوی حیران ہو گئی، بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اس جملے میں پہنچے، بحیثیت شوہر اس جملے پہ پہنچے، آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا کیا، لقد خشیت علی نفسی۔ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری شریک حیات، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری جان ابھی ختم ہو جائے گی۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے یہ جملے ادا کرے کہ ابھی میں ختم ہونے والا ہوں، ابھی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، ایک غمخوار بیوی کا کیا تاثرات اور اس کے کیا جذبات ہوگے، آپ اندازہ لگائیں۔ لقد خشیت علی نفسی، خلاصہ یہ ہے کہ ابھی میری جان ختم ہو جائے گی اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اب بیوی چکنا ہوئی۔ اب بیوی نے کیا کیا؟ آگے سے بیوی نے یہ نہیں کہا، بیوی نے یہ نہیں کہا، اب یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر اپنی بیوی کے سامنے ہے۔ یہاں پہ آپ محمد بن عبداللہ ہے، محمد الرسول اللہ ابھی نہیں بنے تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی آگے سے کیا کہتی ہے؟ آگے سے بیوی یہ نہیں کہا آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا دور جانے کی، عبادت کرنے کی، گھر پہ کر لیا کرے، یہ نہیں کہا۔ اتنا پہاڑی کا سفر کرتی ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی، یہاں آپ عبادت کر لیا کرے، کیا یہاں اللہ رب العالمین آپ کی عبادت کو نہیں سنیں گے؟ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ جس طرح آج کی خواتین کے زبان کے اوپر یہ جملے ہوتے ہیں، اسی طرح بیوی نے نہیں کہا، کامل بیوی کی یہ علامت ہے، بیوی نے یہ نہیں کہا، فوراً بات سمجھ آ گئی، یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے، کچھ اور ہی معاملہ ہے۔
फिर बीवी क्या करती है? सबसे पहले औसाफ हमीदा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, आपके औसाफ, आपकी खूबियां बयान करना शुरू कर देती है। यहां शोर गम के अंदर मुब्तला है, परेशानी में है। बीवी कामिल की यह निशानी है कि अपने शोहर की इस परेशानी और तकलीफ को कैसे खत्म करे, जबकि शोहर घर आके अपनी परेशानी अपनी बीवी से शेयर कर रहा है। यह बीवी का हक बनता है कि अपने शोहर की परेशानी में शरीक हो, शोहर की परेशानी, शोहर का गम अपना गम समझे और किस अंदाज में उनके साथ सलूक करे। ये सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सबक दिया है, ये सिखाया है। क्या कहती है? कल्ला वल्लाहि ला यखज़ी कल्ला अबदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हरगिज आपको रेगा नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह ताला आपको परेशान नहीं छोड़ेंगे। वजह क्या है? इन्नक लतसिलुर रहिम व तक्सिबुल मअदूम व तुईनु अला नवाइबिल हक व तुकरियुज ज़ईफ। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अंदर इतना खूबियां है, किसी बंदे के अंदर एक खूबी होती है, किसी के अंदर दो होती है, किसी के अंदर तीन खूबियां होती है। कोई मेहमान नवाज होता है, कोई सखी होता है, कोई अखलाक का पैकर होता है। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमीद औसाफा सारे के सारे आपके अंदर जमा है। अल्लाह ताला आपको कैसे परेशान छोड़ेंगे? अल्लाह ताला आपको कैसे रहेगा छोड़ेंगे? यहां सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शोहर को तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद शोहर मुतमईन हो गया। अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। शोहर को मुतमईन किया, तसल्ली दी, सुकून में आ गए। जो तसल्ली दी, शोहर मुतमईन हो गया, बिल्कुल मुतमईन। लेकिन यहां मामला था शोहर का, बीवी को सुकून नहीं आया। बीवी ने शोहर को मुतमईन कर दिया और साफ़े हमीदा बयान करके शोहर को सुकून दे दिया, लेकिन बजाते खुद बीवी सुकून में नहीं है। माजरा क्या है? मसला क्या है? बिल्कुल मुस्बत सोच के साथ, अपनी यानी सोच के साथ तह तक पहुंचने के लिए बीवी शोहर के मामले में इस कदर कामिल और मुकम्मल और हसास होती है, जैसे सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला। सुकून नहीं आया, क्या माजरा हो सकता है, क्या मामला हो सकता है? बजाते खुद सुकून में नहीं है। क्या करती है? फिर अपने शोहर से कहती है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, सुकून पाने के लिए, अपने आप को मुतमईन करने के लिए, मेरे शोहर के साथ ये परेशानी क्यों हुई है? वजह क्या है? मुस्बत तरीके के साथ, मनफी नहीं। पता नहीं क्या मामला है जो आजकल सोचा जाता है, वहां नहीं। अपने शोहर को साथ लेती है, कहती है वर्का बिन नौफल के पास चलते हैं, अब मेरे साथ चले। हालांकि यहां रुक के आप सुने, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वर्का बिन नौफल के पास हदीस में आता है जाना नहीं चाहती थी। क्यों वर्का बिन नौफल के पास जाना नहीं चाहती थी? वजह क्या है? ये वही वर्का बिन नौफल है जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले निकाह का पैगाम सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भेजा था कि आप मेरे साथ निकाह करें। आपने निकाह करने से इनकार कर दिया। चाहे रिश्ता जरा सा आगे पीछे हो जाए, निकाह ना हो जाए, आप माशरे के अंदर रहते हैं, वहां सूरत हाल जरा सा कम हो जाती है, मामला जरा सा कम हो जाते हैं। यहां मामला था शोहर का। बीवी वर्का बिन नौफल के पास जाना नहीं चाहती थी। क्यों? माजरा कुछ और था। मामला जब शोहर का आया, जाना पड़ा। लेके गई सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और वर्का बिन नौफल के पास जाके सारा वाकया आपने ये सुना दिया है। सुनाने के बाद हदीस आगे आपने सुनी है। यहां तक मैं हदीस को मुकम्मल करता हूं। यहां ये बात समझ आ रही है, शोहर के गम को अपना गम समझने वाली बीवी सैयदा खतीजा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। निकाह एक मुआहदा है, निकाह एक अहद है, निकाह एक वादा है। इस वादे के तहत शोहर का गम बीवी का गम है, बीवी का गम शोहर का गम है, और बीवी शोहर के मामले में इस कदर हसास है।
اور کامل بیوی کی یہ پہلی نشانی ہے، شوہر کے غم کو اپنا غم سمجھتی ہے۔ یہ نکاح کا یہ پہلا اصول اور پہلا دستور ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال آپ سمجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر درج ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن یہاں سے جو بات نکلے گی بیوی اور شوہر کے متعلق وہ سمجھنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے کنویں پہ موجود ہے، آپ عمرہ کرنے کی غرض سے گئے ہیں، صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، دستخط ہو چکے ہیں، شرائط مکمل ہو چکی ہے، اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا، پہلے آپ نے صلح ہوا ہے، صلح بھی ہو چکی ہے، دستخط بھی ہو چکے ہیں، اور یہ صلح نامہ بھی ہو چکی ہے، شرائط بھی طے پا چکے ہیں، لیکن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کا یہ اصول تھا، جب بھی آپ کسی سفر پہ جاتے اپنی بیویوں کے درمیان قرہ اندازی کرتے تھے، جن کا نام نکلتا اس بیوی کو اپنے سفر میں ساتھ لے جاتے تھے، اور اسی سفر میں قرہ اندازی کی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا اور آپ لے کے چلے گئے، صلح حدیبیہ ہو گئی ہے۔ سیدہ ام سلمہ، قابل غور بات ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے اندر بیٹھ کے صلح ہونے پر خوش ہے، صلح ہو گئی ہے، اب خوش ہے، خیمے میں بیٹھ کے خوش ہے، صلح ہو گئی ہے، جبکہ کفار نے، مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، یہاں بیوی خیمے میں بیٹھ کے خوش ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بیوی خوش ہے کیا میرے شوہر کے ساتھ یہ کیا گیا اس وجہ سے خوش ہے؟ نہیں، بیوی کی خوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ صلح ہو گئی ہے اور اس کے اوپر شرائط طے پا گئی ہے، راستہ کھل گیا ہے، خوش ہونے کی وجہ راستہ کھل گیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ اے روز مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، کبھی بدر کی صورت میں آئے ہیں، کبھی یہ احد کی صورت میں تکلیف دے رہے، کبھی خندق کی صورت میں، اے روز مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچاتے رہتے تھے اور دعوت کے کاموں میں یہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اب صلح ہو گئی ہے، ان طرف سے سکون ہو گیا ہے، اب یہ راستے میں نہیں آئیں گے، دعوت کے کام کرنے میں اور آسانی پیدا ہوگی، بیوی اس وجہ سے خوش ہے، دعوت کے کام میں آسانی ہوگی، بیوی اس وجہ سے خوش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح ہونے کے بعد اب دیکھو بیوی کس انداز میں خوش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے اب خیمے میں تشریف لے کے آئے، جہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے، خیمے میں آتی ہے، جیسے ہی بیوی شوہر کے چہرے کو دیکھتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ آپ کی نظر پڑتی ہے، بیوی کی خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، بیوی کی خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیوں؟ شوہر کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہاں پہ رک کے ایک اور نکتہ بھی سنیں، اب دیکھیں جب بھی شوہر باہر سے گھر آتا ہے، بیوی کامل کی یہ نشانی ہوتی ہے، ان کی نظر شوہر کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے۔ اب میرا شوہر باہر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، چہرے سے منعم ہو رہا ہے اور تھکاوٹ کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے میرا شوہر آج کہیں پریشانی میں ہے یا تکلیف میں ہے، اور شوہر بیوی کے کامل کی یہ نشانی ہے، اپنے شوہر کے چہرے کو پڑھ کے اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال بھی الٹ ہے، شوہر گھر میں آتا ہے باہر سے تھکا ہارا ہوا، لاکھوں پریشانیاں تکلیفیں سب برداشت کر کے گھر آیا ہے، بیوی کے الفاظ کچھ اس انداز میں ہے، اس پریشانی کے اندر اور ہی اضافہ کر دیتی ہے، اس پریشانی کے اندر ایسے جملے، ایسے الفاظ، ایسے عمل داخل کر کے شوہر کی پریشانی کے اندر اور اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ کامل بیوی کی نشانی نہیں ہے، یہ کامل بیوی کی نشانی نہیں ہے، بیوی کی یہ علامت ہے اور اس کی یہ نشانی کامل کی ہے کہ شوہر کا غم اپنا غم سمجھے، شوہر کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھے۔ یہ سیدہ ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ،
کیا کرتی ہے؟ شوہر کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی ہے. غمی یہ پریشانی اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہے، اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہے، پوچھتی ہے کہ آپ پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، پریشانی کا سبب وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جواب دیتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اما ترین الی الناس آمرہم بامر لا یفعلونہ. اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام باہر موجود ہے، یہ میرے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. قابل غور بات ہے، یہ میرے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میں پریشان کیوں نہ ہوں؟ آج میں نے صلح ہونے کے بعد، صلح کے اوپر دستخط کرنے کے بعد میں نے صحابہ کرام سے کہا ہے، صحابہ کرام کو میں نے یہ حکم دیا، کہا ہے، انہیں میں نے یہ جملے فرمائے ہیں. کیا جملے ہیں؟ اما ترین الی الناس آمرہم بامر لا یفعلونہ. میں نے صحابہ کرام سے کہا صلح ہو چکی ہے، صلح ہو چکی ہے، واپس مدینے جا رہے ہیں. جو اپنے ساتھ جانور لے کے آیا ہے اپنے جانور کو ذبح کر دے، اپنے جانور کو ذبح کر دے. یہاں پہ رک کے ایک اور نکتہ سنیں. صحابہ کرام حج کرنے نہیں گئے تھے، عمرہ کرنے گئے تھے. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، یہ بھی سنت ہے، اگرچہ تقید نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، عمرہ کرنے کے بعد جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اگرچہ تاقید نہیں ہے. صحابہ کرام 7 جانور لے کے گئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور میں نے یہ حکم دیا ہے، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا ہے کوئی ایک صحابی بھی کھڑا ہو کہ اپنے جانور کو اس نے ذبح نہیں کیا ہے. میں پریشان کیوں نہ ہوں؟ میں پریشان کیوں نہ ہوں؟ میں نے جب کہا ہے صحابہ کرام نے جانور کو ذبح نہیں کیا ہے. یہ شوہر کی پریشانی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہے یہاں معاملہ کچھ اور ہے، جو میں سوچ رہی تھی وہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے. یہاں بیوی اپنے شوہر کا کس قدر غمخوار بنتی ہے. اصل بات یہ ہے، بیوی اپنے شوہر کا غمخوار کس قدر بنتی ہے. کیا کہتی ہے؟ اے محمد الرسول اللہ. قابل غور بات ہے، میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں تو قابل غور بات ہے. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے. بیوی اپنی طرف سے کہہ رہی ہے، اپنے شوہر کو تسلی دینے کے لیے. دیکھیں، کہہ رہی ہے، دور اندیشی دیکھیں. کہتی ہے مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ صحابہ کرام آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ جملے فرمائی ہے کہ جانوروں کو ذبح کر دے. صحابہ کرام نے شاید اپنے ذہنوں کے اندر یہ سوچا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے. بیوی اپنی طرف سے کہہ رہی ہے کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے. بیوی پھر آگے سے دلیل بھی دیتی ہے. کیا کہتی ہے؟ صحابہ کرام نے یہ سمجھا ہوگا کہ کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے، اس وجہ سے آپ کا جانور بھی خیمے کے ساتھ باہر باندھا ہوا ہے، آپ نے ذبح نہیں کیا اور ہمیں کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے ہمارا امتحان لے رہے ہو. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ ہے آپ ایسا کریں، اپنے جانور کو لے اور چٹ لٹے اور اسے ذبح کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے، کہا یہ ماجرا مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے. اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیشی دیکھے، یہ نہیں کہا آپ کے ساتھی ایسے ہیں، آپ کے جیسے ہمارے ہاں خواتین کہتی ہیں دوستوں کی بات اگر گھر پہ کی جائے آپ کے دوست ایسے ہیں، منع کیا ہے 10 بار نہیں جایا کرو دوستوں کے بعد، آپ کے دوست ایسے. ہماری خواتین کے یہ جملے ہوتے ہیں. یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے یہ بات دور اندیشی دے کے
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे बात समझ आई और आपने जानवर को खोला और जाके ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद आप फारिग हुए, पीछे देखकर सारे सहाबा किराम जानवर ज़िबा कर चुके थे। यह है बीवी सैयद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यहां किस कदर मसले को सुलझाया है, किस कदर मसले की तय तक पहुंची दूर अंदेशी है। और यही कामिल बीवी की अलामत और निशानी है कि बीवी अपने शोहर के गम को अपना गम समझती है। दो मिसाल है, तीसरी और आखिरी मिसाल है और बड़ी काम की मिसाल है। इस मिसाल के अंदर कई एक नुकात भी है, वो भी काबिल गौर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी फोत हो गए, उनका नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद आप घर तशरीफ लेके आए। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आप आए। आने के बाद देखते हैं आपकी बीवी सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सर के ऊपर एक पट्टी बांधी हुई है और कह रही है वारा असा है, मेरे सर को क्या हो गया है, इसके अंदर ये दर्द है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये शोहर की मिसाल है। दो मिसालें आपने बीवी की सुनी, अब ये शोहर की मिसाल है। शोहर बीवी के गम को अपना गम समझता है। फिर आपने देखा कि बीवी के सर के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और दर्द भी बड़ी शिद्दत किस्म का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही कि बीवी के सर के दर्द को कैसे कम किया जाए, कैसे कम किया जाए। ये नहीं पूछा ये दर्द कब हुआ, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ। जैसे हमारे यहाँ शोहर जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, बीवी तकलीफ में है, परेशानी, तकलीफ आने में कोई वक्त नहीं लगता, कोई टाइम नहीं होता, कभी भी तकलीफ आ सकती है, परेशानी आ सकती है। शोहर कहते हैं अभी तो मैं बाहर गया था, वापस आया तू ठीक थी, वापस आया बीमार हो गई है, परेशानी। इस तरह के ये जुमले शोहर की तरफ से बीवी को मिलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पूछा कैसे हुआ, कब हुआ, किस वक्त हुआ, क्या खाया था, ये चीज खानी थी, ये नहीं खानी थी, ये काम करना था, ये नहीं करना था। ये शोहर के ये जुमले होते हैं जो हमारे यहाँ बोले जाते हैं निकाह होने के बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सबसे पहले इस दर्द को कम किया जाए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के सादैन, अपनी बीवी की खूबियां और अपनी बीवी के औसाफ और उनकी सादतें बयान करना शुरू कर दी। क्या कहते हैं, लो मुत्ती कबले लगसलतो की आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पीछे सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शोहर के गम को कम करने के लिए उनके औसाफ हमीदा बयान किए थे। वापस अपनी जहन में बात ले, यहाँ शोहर अपनी बीवी के औसाफ हमीदा बयान कर रही है। पता चलता है बीवी भी शोहर के औसाफ हमीदा को अपने सामने रखे और शोहर भी अपनी बीवी की खूबियों को सामने रखे। ये सीरत तय्यबा से ये बात मिलती है। आप क्या कहते हैं, लो मुत्ती कबले लगसलतु की आयशा, मुझसे पहले अगर आप फोत हो गई, आप फोत हो गई, मैं बजाते खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गुस्ल भी दूंगा और आपको कफन भी पहनाऊंगा और कब्र के अंदर बजाते खुद मैं आपको उतारूंगा। कहते हैं कि ये साथ थे, आपसे पहले किसी और को ये नसीब नहीं हुई। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला जब ये साथ सुनी, ये अपने लिए तारीफ सुनी, खुश हो गई, सर का दर्द खत्म हो गया। सर का दर्द कौन कह रहे हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर शोहर अपनी बीवी की तारीफ कर दे, गम कम हो सकता है, परेशानियां कम हो सकती हैं, तकलीफें कम हो सकती हैं। तारीफ ये ऐसा जुमला है जो परेशानियों को खुशी में तब्दील कर देता है। ये शोहरों के लिए जरूरी है। ये गम, सर का दर्द चला गया। यहां पे रुक के एक नुक्ता भी सुने, नुक्ता सुने, वापस इस बात पे आएंगे। मैं आपको गुस्ल भी दूंगा, आपको कफन भी दूंगा और कब्र के अंदर बजाते खुद मैं आपको उतारूंगा। यहां पे रुक के पहला नुक्ता ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मजाक की हालत में गैर शरई बात नहीं करते थे।
یہ اہل ایمان کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. مذاق میں بھی غیر شرعی بات نہیں کرتے تھے، وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر بات کرتے تھے. ایک بات. دوسری، یہاں سے اس سے یہ نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. شوہر اپنی بیوی کو، مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اس کی نقیص بیوی بھی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. یہ دونوں باتیں عملاً بھی ملتی ہے، مثال بھی ملتی ہے. کیسے؟ اب جائے اہل علم سے پوچھے، ہو اہل علم، شرط یہ ہو اہل علم، اہل علم سے پوچھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوئی انہیں غسل کس نے دیا تھا؟ اہل علم سے پوچھے کس نے غسل دیا تھا. یہیں پر بس نہیں ہے، ایک اور نقطہ بھی ملتا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت بھی لکھی تھی، کہا میں فوت ہو جاؤں مجھے 2 لوگ مل کے غسل دیں، 2 لوگ مل کے غسل دیں. ایک میرے شوہر علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مجھے غسل دے 2 لوگ مل کے. اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تیسرا اور نقطہ ہے، جب آپ بیمار ہوئی، تکلیف میں مریض ہو گئے، سارے کے سارے گھر والوں نے مل کے انتخاب کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمارداری، ان کی خدمت کون کرے گا؟ سب نے مل کے مشورہ دیا گیا کہ اسماء بنت امیس ان کی خدمت کرے گی. جب تک یہ فوت نہیں ہوئی اسماء بنت امیس ان کی خدمت کرتی رہی. اور یہاں پہ 5واں نقطہ یہ بھی ملتا ہے، کیا یہ بات ملتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے سے وہ ناراض تھی اور ناراضگی کی حالت میں فوت ہو گئی. یہ بات حقیقت سے بالکل خالی ہے. آپ جانیں اسماء بنت امیس کون ہے جن کے متعلق وصیت بھی کی گئی ہے؟ یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے. ناراض کی تھی، کہاں ناراض کی ہے؟ وقت پورا ہو چکا ہے. اگلے جمعے میں یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ 5 نکات میں نے بیان کیا ہے، کیونکہ باہر دوست دھوپ میں بیٹھے، یہاں سے شروع کریں گے. بڑے کام کے اور بھی نکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے سے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی مرتضی یہ ناراض تھے. یہاں یہ عملاً یہ باتیں مل رہی ہیں جو کہ صحیح بخاری کے اندر درج ہے. اگلے خطبے میں یہاں سے شروع کریں گے.